مجیدہ سے یہ حاصل ہوا کہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت ہو، چاہے شریعت ابراہیمی ہو، چاہے شریعت موسوی ہو، چاہے شریعت عیسوی ہو، چاہے شریعت محمدی ہو، تمام صاحب شریعت اور اولو العزم پیغمبر علیہ السلام کی جتنی بھی شریعتیں تھیں، ہر رسول نے اپنے اپنے دور کی اپنی اپنی امت کو امر بالمعروف نہی عن المنکر پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ یعنی کہ تمام انبیاء کی جو شریعتیں تھیں ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اپنی اپنی امتوں کو یہ حکم دینا کہ وہ نیکی لائیں اور جو برائیاں ہیں ان سے رک جائیں۔ یہ تھا بنیادی مقصد۔ اب تیسرا نقطہ، ہماری گفتگو کا جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی دیر مکہ میں مقیم رہے تو آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پرچار کرتے رہے۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر پہلے اسلامی معاشرے کی اور ریاست مدینہ کی بنیاد قائم کی، تو وہاں پر بھی آپ نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے روکتے رہے۔ یہاں پر کوئی صاحب فکر و نظر سوال پوچھ سکتا ہے کہ یہ آخر کار دین اسلام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر پر اتنا زور کیوں دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ افق عالم پر معاشرے، وہ انسانی معاشرے پنپ نہیں سکتے، وہ قائم نہیں رہ سکتے جن معاشرے میں نیکی کا حکم نہیں دیا جاتا اور برائی سے روکا نہیں جاتا۔ تو ہماری آج اس گفتگو کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ایک وہ شخص ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو قائم کرتا ہے، یہ ہے اسلامی معاشرے کا حکمران، اور اس کے برعکس ایک دوسرا وہ شخص ہے کہ جو نیکی کا حکم بھی نہیں دیتا اور برائی سے روکتا بھی نہیں۔ ایسا شخص کسی معاشرے کا، چاہے کوئی مسلم معاشرہ ہو چاہے غیر مسلم معاشرہ ہو، ایسا شخص حاکم تو ہو سکتا ہے مگر کم از کم وہ مسلم معاشرے کا حاکم کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ خلاق عالم ہمیں اپنے حبیب کے اسوہ کو صحیح معنوں میں اور اس کی روح کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی